باب وضع الماء عند الخلاء، بیت الخلاء کے پاس پانی کا رکھنا. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے. فوضعت له وضوءا، تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا. ایک وضو ہوتا ہے واو کے پیش کے ساتھ، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ودو ہے واو کے زبر کے ساتھ. ودو کہتے ہیں وضو کا پانی، یعنی وہ برتن جس کے پانی سے وضو کیا جاتا ہے، کہ میں نے آپ کے پاس پانی لا کے رکھا. قال من وضع ھذا، آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ بیٹھ چکے تھے تو پھر پانی لا کے رکھا، یعنی آپ نے ارادہ کیا کہ میں بیت الخلاء جاتا ہوں. عبداللہ بن عباس کو پتا چلا تو انہوں نے کیا کیا، نیکی کمانے کے لیے پہلے ہی جا کے پانی رکھ دیا وہاں. جب آپ وہاں گئے تو آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے پانی. فاخبر، آپ کو بتایا گیا، آپ نے دعا دی. فقال اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو دوسرے کی دعائیں لیتا ہے، اور نیکی کے کام صرف ایسے ہی نہیں ہوتے، اس کے لیے ادب اور خدمت اور احترام لازمی ہوتا ہے. ابن عباس جو بہت بڑے قرآن کے عالم تھے، وہ آپ کی دعا ہی کے نتیجے میں تھے. اب آپ دیکھیں کہ ان کی سوچ سمجھ اور ان کی توجہ صرف اس بات پر نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنایا اور میں وہ لکھ لوں اور یاد کر لوں، اور نہیں، اس پر بھی تھی کہ آپ کی ضروریات کیا ہے. اور ضروریات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس ضرورت تک کو پورا کرنا کسی کی، کہنے کو تو ایک بڑی مایوب سی بات اور ایک بڑی فضول سی بات لگتی ہے بظاہر، لیکن یہ ابن عباس کے سمجھدار ہونے پر دلیل تھی. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو عمر میں بھی ان سے بڑے تھے، ان سے آ کے مسائل پوچھا کرتے تھے. یعنی علم میں ان کا مرتبہ کہیں بڑا تھا، اور یہ علم کا مرتبہ صرف علم کے یاد کر لینے سے نہیں ان کو ملا، اس ادب و احترام اور خدمت کے صلے میں. باب لا تستقبل القبلۃ ببول ولا غائط، قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے پیشاب کرتے وقت اور غائط رفع حاجت کے وقت. الا، مگر عند البناء، کسی عمارت کے پاس، جدار، دیوار ہو، او نحوی، یا اسی قسم کی کوئی چیز ہو. یعنی اگر کوئی شخص کسی میدان میں بیت الخلاء بنائے ہوئے ہے یا وہاں اپنی حاجت پوری کر رہا ہے، جیسے گاؤں وغیرہ میں لوگ باہر نکل جاتے ہیں، تو اس موقع پر جس طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ادھر نہ منہ کرے. لیکن اگر وہ کسی کمرے میں ہے، جیسے ہمارے ہاں بند ٹوائلٹس ہوتے ہیں، اور اس میں پاکستان میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ ٹرین پر ہوتے ہیں، بعض اوقات جہاز میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں جو مسلمانوں کا نہیں، اور ان کے ٹوائلٹس عین اس طرف بنے ہوئے ہوتے ہیں جس طرف قبلے کا رخ ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ آپ نہیں جا سکتے، یا آپ کہیں کہ اب میں تو باتھ روم ہی نہیں جاتا، اس کا تو منہ اس طرف ہے، اور کھڑے ہو جائیں آپ. نہیں، ایسے اگر وہ صحرا کے علاوہ کسی عمارت کے اندر ہے ٹوائلٹ بنا ہوا اور اس میں رخ قبلے کی طرف بھی ہے تو کوئی حرج نہیں. یعنی ویسے تو احتیاطاً ہمیں اندر بھی ایسا نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر کسی نے بنا دیا ہے یا مجبوری ہے، بعض اوقات بلڈنگ بناتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرف کموڈ کا رخ نہیں کرتے تو بعض اوقات بہت ساری جگہ ویسٹ ہوتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تعمیری اس میں پرابلم آ جاتا ہے، تعمیراتی کوئی مسئلہ یا پانی کے اخراج کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر مجبوراً ادھر بھی بنانا پڑے تو بنا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیوار ہے سامنے. لیکن دیوار نہ ہو، جیسے آپ دیکھیں نمازی کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے، لیکن اگر اس کے آگے کوئی آڑ رکھ دیں تو آپ گزر سکتے ہیں. یہی حکم ہے کہ باتھ روم اگر دیوار کے پیچھے ہو اور قبلہ سامنے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن میدان میں جبکہ کوئی آڑ سامنے نہیں تو پھر قبلے کی طرف منہ نہ کریں. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط، جب تم میں سے کوئی اپنی رفع حاجت کو آئے، فلا يستقبل القبلة، نہ قبلے کو منہ کرے، ولا يولها ظهره، اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرے. شرقوا وغربوا، یا مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف، کیونکہ مدینہ سے مکہ جو تھا جنوب کی طرف تھا اور مدینہ شمال کی طرف.
باب من تبرز علی لبنتین، دو اینٹوں پر بیٹھ کر رفع حاجت کرنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی کموڈ وغیرہ یوز کرنے کی یا ان چیزوں کی اجازت ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اور میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اتنی ڈیٹیلز کی ضرورت کیا تھی، تو پھر مجھے خیال آتا ہے کہ لوگ انہی مسائل میں بہت بال کی کھال اتارتے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا کر سکتے ایسا نہیں کر سکتے، اس پہ کیوں بیٹھ گئے، یہ بدعتی ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا. اس لیے اتنا کھول کھول کے ایک ایک بات کو بتا دیا گیا کہ سب شک نکل جائیں کہ اگر کوئی زمین پہ بیٹھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی دو اینٹوں پہ اونچا ہو کے بیٹھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کموڈ پہ بیٹھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی کسی میتھڈ میں حرج نہیں ہے جب تک کہ وہ انسان کو طہارت دیتا رہے، یعنی اس میں طہارت ڈسٹرب نہ ہو، ناپاک نہ ہو انسان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اذا قعدت على حاجتك، کہ جب تم اپنی حاجت پوری کرنے کو بیٹھو، فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس، کہ نہ تو قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف. فقال عبد الله بن عمر، کیونکہ یہ فتویٰ عبداللہ بن عمر سے لیا جا رہا تھا تو وہ جواب دیتے ہیں لقد ارتقیت، میں چڑھا، یومن ایک دن، علی ظہر بیت، اپنے گھر کی چھت پر، لنا اپنی ہماری، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، علی لبنتین، کہ آپ دو اینٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اونچے ہو کے بیٹھے ہیں، مستقبلا بیت المقدسی، بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہوا ہے، لحاجت ہی، رفع حاجت کے وقت. یعنی اچانک نظر پڑ گئی، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عبداللہ بن عمر دیکھنے کو چڑھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رفع حاجت کر رہے ہیں. نہیں، ایسا بعض اوقات ہوتا ہے جہاں کھلے گھر ہوں یا کھلی جگہ ہوں تو اچانک نظر پڑ سکتی ہے. تو اسی طرح عبداللہ بن عمر کی بھی چونکہ چھت پر چڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کہیں بیٹھے تھے تو نظر پڑ گئی، تو انہوں نے بیٹھے ہوئے دیکھا کس طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف. وقال لعلک من الذین، اور کہا کہ شاید کہ تو ان لوگوں میں سے ہے، یصلون، جو نماز پڑھتے ہیں، علی اوراقہم، اپنے ہپس پر. فقلت لا ادری واللہ، میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا. قال مالک، مالک نے کہا یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض، کہ وہ جو نماز پڑھتا اور زمین سے اٹھتا نہیں، یسجد وهو لاصق بالارض، جو سجدہ کرتا اور زمین سے چمٹا رہتا ہے. یعنی اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یہ جو ہے نا علی اوراقہم، یعنی رانوں کو پیٹ سے اور جانوروں کی طرح زمین پر پڑ جائے نماز میں، یہ بالکل چپک جائے، پتہ نہ چلے یہ سجدہ ہو رہا ہے یا ویسے ہی چپکا بیٹھا ہے. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ کچھ اور پوچھنے آئے تھے اور یہ ان کو کچھ اور کہنے لگ گئے. یعنی اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یعنی اس نے تو کچھ پوچھا اور انہوں نے کچھ اور ساتھ اضافہ کر دیا. تو کہا کہ تم لگتا ہے ان لوگوں میں سے جن کو نماز کے مسائل پوری طرح نہیں آتے. لیکن حدیث جس معنی میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دیوار سامنے ہو تو بیت المقدس یا بیت اللہ کی طرف منہ کیا جا سکتا ہے. باب خروج النساء الی البراز، عورتوں کا نکلنا رفع حاجت کے لیے، یعنی کیا گھر سے باہر جا سکتی ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے. تو کئی ایسی ضروریات ہیں کہ آج کل بھی گاؤں میں آپ دیکھیں تو 60% گھر ایسے ہوں گے کہ جس میں گھروں کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہوتے. تب عورتیں کیا کریں؟ آپ تو پابندی لگا رہے ہو نہیں نکل سکتی. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث. آپ دیکھیں 1400 سال پہلے کن کن باتوں پہ بات ہو چکی، ہم نے اس کو کھول کے دیکھا ہی نہیں، اس لیے اپنے پاس سے فتوے دیتے رہتے ہیں. حدثنا اللیث قال حدثني عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنا یخرجن باللیل، کہ ازواج مطہرات رات کو نکلا کرتی تھیں، اذا تبرزنا، جب رفع حاجت کے لیے نکلتی، الی المناصع، مناصع کی طرف. مناصع وہ مقامات ہیں مدینہ کے جو بقیع کی طرف واقع ہیں، عورتیں وہاں پر اپنی رفع حاجت کے لیے جایا کرتی تھی. اب بھی گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت عورتیں عموماً نکلتی ہیں اور مردوں کے لیے جگہیں الگ ہوتی ہیں اور عورتوں کے جانے کی جگہیں الگ ہوتی ہیں، اور 2-3 عورتیں اکٹھی مل کے نکلتی ہیں بعض اوقات. اور یہ کہ اس میں بھی انسان کی ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے. اگر ہیبٹ یہ ہو جائے رات کے وقت جانا
تو یہ ہے کہ ان کے ہاں چونکہ بچپن سے ٹوائلٹ ٹریننگ ایسی دے دی گئی کہ دن کو ضرورت کم پڑے اور رات کو جائیں تو رات کو ہی جاتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگیاں بہت فطرت کے اصولوں کے مطابق تھیں، جس کی وجہ سے ان کے ہاں ایسی مشکلات نہیں تھی جو شہری زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، اور بہت سی بیماریاں اور بہت سے خرابیوں کے اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ آج صبح ہی میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت جس کا رواج ہوا وہ پیٹ بھر کے کھانے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے آپ کو کچھ بھوکا رکھتے تھے. تو سب سے پہلی خرابی جو آئی پیٹ بھر کے کھانے کی آئی، اور پیٹ بھر کے انسان کھا لے تو سستی اور غفلت، اور پھر اس سے بہت سی خرابیاں، اور اس میں اگر اسٹمک اپسٹ ہے تو وضو کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور ساری روٹین ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گی. تو یہ ایک چیز دوسری بہت سی خرابیوں کا سبب بن جاتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں تک لوگوں کی ٹریننگ تھی کہ کھانا کس طرح ہے اور کتنا کھانا ہے کہ جس سے وہ چاقو چوبند رہ سکیں. اور اب تو ہم صرف کھانے پینے کو ہی رہ گئے ہیں، سب انجوائمنٹ جو ہے وہ کھانے پینے کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. ان عروۃ عن عائشہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل اذا تبرزن، یعنی جب رفع حاجت کو جاتی، برزہ کا مطلب ہوتا ہے رفع حاجت کے لیے نکلنا، الی المناصع، مناصع کی طرف، وہو سعید، اور وہ اونچا علاقہ ہے، افیح یعنی کھلا میدان ہے، یعنی اونچا کھلا میدان ہے، دور کا علاقہ. فکان عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب عورتیں رات کو جاتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہ لگتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یا رسول اللہ احجب نساء کا، اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں. فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. فخرجت سودۃ بنت زمعہ، تو ایک دفعہ حضرت سودا اپنے گھر سے نکلی، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ من اللیالی، راتوں میں سے ایک رات کو نکلی گھر سے، عشاء عشاء کے وقت، اکیلی ہوں گی. وکانت امرأۃ طویلہ، اور لمبی عورت تھی، یعنی لمبے قد کی تھی. فناداہا عمر، حضرت عمر نے دیکھ لیا ان کو راستے میں تو آواز دی، الا قد عرفناک یا سودا، سودا ہم نے تجھے پہچان لیا، تم مجھے آ رہی ہو. حرصاً، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اتنا اس چیز کے لیے کنسرنڈ تھے کہ ان کو اس بات کی حرص تھی، الا ان ينزل الحجاب، کہ حجاب کا حکم آ جائے بس. فانزل اللہ الحجاب، تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم اتار دیا. یعنی حضرت عمر پہ وہ دن گزارنے مشکل ہو رہے تھے کہ جس میں عورتیں حجاب نہیں کرتی تھی. اور اس سے آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معتدل مزاج کے انسان تھے کہ جو چیز اسلام میں نہیں وہ بلا وجہ کیوں مسلط کی جائے ان پہ. یعنی اپنی طرف سے کوئی سختی نہیں پیدا کرتے تھے یا کوئی پابندی نہیں لگاتے تھے یا کوئی ایسی چیز. بہت سے لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ جی آپ بچیوں کو کہیں یہ پہنے، یہ کریں، یہ نہ کریں. وہ کہتی ہے جب آ جائے گا حجاب کا حکم تو کر لیں گی، اس سے پہلے ہی ان کو اگر سمجھ نہیں، زبردستی یہ کام کرانے کا فائدہ کچھ نہیں. کیونکہ اسلام میں صرف ایک حجاب ہی تو نہیں حکم رہ گیا، اور بھی بہت سے فرائض اور اخلاق اور عبادات کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے وہ ایک عورت کی پہچان ضرور ہے، اور جب احساس اور دل میں بات آئے اور انسان اللہ تعالیٰ کا ایک حکم کو سمجھ جائے تو پھر اس کے لیے کوئی اور چوائس بھی نہیں ہے. اس میں عورت کا وقار اور عظمت بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوتی ہے خصوصاً عورتوں کو، تو سب سے پہلے جس چیز پہ تنقید اور جھاڑ پٹی ہوتی ہے وہ حجاب ہوتا ہے. تو خدا کے لیے حجاب سے شروع نہ کریں، شروع کریں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عقیدہ اور اخلاق اور بہت ساری چیزیں، اور پھر یہ بھی ان میں سے ایک حکم ہے وہ بھی آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے مسلمان ہونا اور مسلمان پیدا ہونے میں بھی فرق ہے. مسلمان ہونا اور پیدا ہونا، یعنی پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو اور ایک بچی کہے کہ نہیں جب تک میں وہ فلاں صورت نہیں پڑھوں گی تو میں نہیں عمل کروں گی. یہ پھر ایسی پابندی اور ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اب مسلمان پیدا اور مسلمان ماؤں کا فرض کیا ہے کہ اپنی بچیوں کو شروع سے ہی شرم و حیا کی بات سکھائیں، کیونکہ بہرحال ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان عورت میں بہت بڑی حد فاصل ہے، سب سے بڑی پہچان ہے. لا الہ الا اللہ تو زبان سے پڑھا جاتا ہے نا اور دل میں ہے، لیکن ظاہر میں کس سے معاملہ کیا جائے گا؟ کسی پہچان سے. بہرحال آگے حدثنا زکریا قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذن ان تخرجن فی حاجاتکن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عورتوں تم کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنی حاجتوں کے لیے نکلو، یعنی عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، حاجات کے لیے۔ قال ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کی یعنی البراز حاجت سے مراد خاص رفع حاجت کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس حاجت کے لیے بھی عورت نکل سکتی ہے۔ حاجات میں سب حاجتیں آ جاتی ہیں لیکن یہ بھی شامل ہے۔ باب التبرز فی البیوت، کہ اگر کوئی باہر نہیں جاتا گھر میں ٹوائلٹ بنا لیتا ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنی ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز عن عبید اللہ عن محمد بن یحیی بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد اللہ بن عمر قال ارتقیت فوق ظہر بیت حفصہ، میں نے اوپر چڑھ کے دیکھا حضرت حفصہ کے گھر کی چھت پر، لباس حاجتی اپنی کوئی حاجت پوری کرنی، میں اپنے کسی کام سے گیا تھا اوپر کسی چھت پہ، اور وہ چھت کس کی تھی؟ حضرت حفصہ کے کمرے کی چھت تھی۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں، رفع حاجت کر رہے ہیں، مستدبر القبلۃ، قبلے کی طرف پیٹھ کر کے، مستقبل الشام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ یہ وہی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی حضرت عبداللہ بن عمر کی، شام اس میں فلسطین ہے نا اور اس میں بیت المقدس ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ تھا، قبلے کی طرف پیٹھ تھی۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے منع کیا، وہ منع کہاں ہے؟ صحرا میں منع ہے، اور آپ کا عمل اس کے خلاف، یہ نہیں کہ کنٹراڈکشن ہے کوئی، مراد اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر اگر کوئی ٹوائلٹ استعمال کرتا ہے یا بناتا ہے تو اس میں اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ قبلے کی طرف پیٹ کر لے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا یحیی عن محمد بن یحیی بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قائدا على لبنتين مستقبل بیت المقدس۔ یہ حدیث گزر چکی ہے۔ باب الاستنجاء بالماء، پانی کے ساتھ استنجا کرنا، کیا اس کی اجازت ہے؟ اچھا اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہے، اجازت ہے کہ نہیں؟ دین صرف ہمارے لیے نہیں ہے، دین ہر طبقے کے لیے ہے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح طہارت کی، پانی سے بھی کی، مٹی کے ساتھ بھی کی، تو اب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک یا دوسرا طریقہ اختیار کرتا تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ یعنی کیا صرف پانی استعمال کر سکتا ہے اگر وہ مٹی نہیں استعمال کرتا؟ یا آج کے دور میں کوئی ٹیشو پیپر نہیں ہے کسی کے پاس تو کیا صرف پانی سے طہارت ہو سکتی ہے، یا مٹی کا استعمال کرنا یا ٹیشو کا استعمال کرنا ضروری ہے؟ حدثنا ابو الولید ہشام بن عبد الملک قال حدثنا شعبۃ عن ابی معاذ واسمه عطاء بن ابی میمونۃ قال سمعت انس بن مالک یقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے، اجیء انا، تو میں آ جاتا، وغلام، اور ایک غلام، معنا، ہمارے ساتھ، یعنی ایک اور لڑکا اور میں دونوں ساتھ چل پڑتے۔ کس کے ساتھ؟ اداوۃ من ماء، پانی کا ڈول لے کر، یعنی آپ جاتے اور ہم آپ کا پانی اٹھا کے ساتھ لے جاتے، یعنی یستنجی بھی، کہ آپ اس کے ساتھ استنجا کرتے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف پانی سے بھی طہارت ہو سکتی ہے، مٹی یا کسی اور چیز کا استعمال کرنا شرط نہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ انسان براہ راست کسی غلاظت کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن اگر مجبوری ہو اور کوئی طریقہ نہ ہو تو ڈائریکٹ پانی بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ باب من حمل معه الماء لطهوره، وقال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب النعلین والطہور والوساد، باب طہارت کے لیے پانی کا ساتھ لے چلنا، لطہورہ یعنی طہارت کے لیے، اور ابو الدرداء کہتے ہیں الیس فیکم، کیا نہیں ہے تم میں، صاحب النعلین، جوتیوں کا اٹھانے والا، والطہوری اور پانی اٹھانے والا، والوسادی اور تکیہ اٹھانے والا، تمہارے درمیان وہ شخص موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اٹھاتا تھا، آپ کے جوتے اٹھا کے لے جاتا تھا، اور آپ کا تکیہ بھی اٹھا کے ساتھ رکھتا تھا، یعنی جب آپ کبھی سفر میں ہوتے تو آپ کی یہ ضروریات پوری کرتا، اور یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بہت بڑے عالم عبداللہ بن مسعود تھے۔ یعنی علم یہ نہیں انسان کو سکھاتا کہ انسان اپنے سے کسی بڑے کا ادب نہ کرے، یا طالب علم کے لیے یہ نہیں کہ وہ سمجھے کہ کتاب پڑھنا ہی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بلکہ
استاد کی یا کسی اور کی ایسی ضروریات پوری کرنا جو ہے وہ بھی بہت باعث اجر ہے، جس میں ابو الدرداء عبداللہ بن مسعود کا نام لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ انہیں صاحب النالین والطہور والوساد کہتے ہیں، کہ ان کی پہچان یہ ہو گئی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے ان کا تکیہ اٹھا کے ساتھ، ان کے جوتے اٹھا کے ساتھ اور ان کے وضو کا پانی اٹھا کے ساتھ ہوتے تھے، یعنی ان ضروریات کا وہ خیال رکھتے تھے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ابی معاذ هو عطاء بن ابی میمونۃ قال سمعت انسا یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا۔ اور یہ کام صرف عبداللہ بن مسعود نہیں، حضرت انس بھی کرتے ہیں۔ حضرت انس یہاں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی حاجت کے لیے نکلتے تو میں آپ کے پیچھے جاتا اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ہوتا تھا، اور یہ شاید یہ لڑکے اس وقت عبداللہ بن مسعود ہی ہوں۔ معنا اداوۃ من ماء، ہمارے ساتھ پانی کا ایک ڈول ہوتا تھا اور ہم کیا کرتے تھے؟ آپ کے لیے پانی اٹھا کے ساتھ لے جاتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود اٹھا نہیں سکتے تھے، یہ ایک احترام کی بات ہے، اور اس میں کوئی تکبر بھی نہیں کہ اگر کوئی کسی سے اٹھوا کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، دوسروں سے خدمت لے رہا ہے۔ یعنی دونوں چیزوں کی اجازت ہے، اسلام دین وسعت ہے۔ باب حمل العنز مع الماء فی الاستنجاء، باب اٹھانا برچھی کا، عنز برچھی، مع الماء پانی کے ساتھ، فی الاستنجاء استنجا کے لیے نکلتے وقت۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی میدان میں رفع حاجت کے لیے جائے تو پانی کے ساتھ اگر برچھی بھی اٹھا لے جائے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن ابی میمونۃ سمع انس بن مالک یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے یا رفع حاجت کے لیے جاتے، فاحمل انا، تو میں اٹھاتا تھا، وغلام، اور ایک لڑکا، اداوۃ من ماء، پانی کا ڈول۔ اداوہ کہتے ہیں چھوٹا سا برتن جو چمڑے کا بنا ہوا ہو، یعنی چمڑا ضروری ہے۔ وعنزۃ، اور برچھی، یستنجی بالماء، پانی کے ساتھ وہ استنجا کرتے تھے۔ تابعہ النضر وشاذان عن شعبۃ العنزۃ عصا علیہ زج، عنزہ کیا ہے؟ ایک ایسی لاٹھی کا نام ہے جس کے آخر میں لوہے کا پھل ہو، یعنی لکڑی کے آگے جیسے ایک تیر کی طرح یا لوہے کے۔ یہ کیوں لے جاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو برچھی کو زمین پر گاڑ کے اس پہ کپڑا وغیرہ ڈال دیں تاکہ ایک طرح سے آڑ بن جائے، یا مثال کے طور پر اگر اپنا کپڑا اس پر رکھنا ہے اتار کر، کیونکہ بعض اوقات انسان جب ایسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو کپڑوں کے ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اس پہ کپڑا ٹانگ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے زمین کو ذرا نرم کر کے اس پہ بیٹھا جا سکتا ہے، کیونکہ سخت زمین سے چھینٹے پیشاب کے اڑ کے واپس کپڑوں کو ناپاک کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے زمین کو کھودنے کے لیے یا نرم کرنے کے لیے یا کپڑا وغیرہ گاڑنے کے لیے، اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ لاٹھی جو ہے ذرا بڑی ہے تو راستے میں اگر کوئی ایسا جانور ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو مارا بھی جا سکتا ہے اس سے، جیسے سانپ بچھو وغیرہ اگر کہیں نکل آتے ہیں تو ایک طرح سے حفاظت کے لیے وہ ساتھ لے جانے کی اجازت ہے۔ باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت۔ دائیں ہاتھ کھانے کے لیے، لکھنے کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، اور بایاں ہاتھ جو ہے وہ نجاستوں کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدكم، جب پیے کوئی تم میں سے، یعنی پانی پیے، فلا يتنفس، تو نہ سانس لے، فی الاناء، برتن میں، یعنی برتن کے اندر سانس نہ لے۔ کیوں؟ اخلاق اور تہذیب کے خلاف ہے نمبر ایک، اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ انسان کی جو سانس لینے کے بعد باہر گیس آتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جس میں زہریلے اثرات ہوتے ہیں اور وہ فوڈ میں شامل ہو کے انسان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ، اور جب بیت الخلاء کو آئے، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ، تو اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، بِيَمِينِهِ، اپنے دائیں ہاتھ سے، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اور نہ استنجا کرے دائیں ہاتھ سے۔ باب لا يمسك ذکرہ بیمینہ اذا بالا،
باب اس بات کا کہ اپنی شرمگاہ کو مت پکڑے دائیں ہاتھ سے جب پیشاب کرے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا بال احدکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ، تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے ہاتھ نہ لگائے، ولا یستنجی بیمینہ، نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ برتن میں سانس لے. یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک بات تو یہ تھی کہ آپ ان چیزوں کا ذکر نہ کرتے شرم کے مارے، اور لوگ سیدھا کرتے یا الٹ کرتے، گندا کرتے یا صاف کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں پر بھی ادب اور تمیز سکھائی کہ جہاں کوئی اور انسان کو نہ دیکھ رہا ہو، انسان خود اس ادب اور صفائی اور طہارت کا التزام کرے اور ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ جو اس کے ضمیر پر کسی قسم کا بوجھ ڈالے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ انسان جس ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اس ہاتھ کا بھی ایک احترام ہے، یعنی اس غذا کی وجہ سے. یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاستوں کے علاوہ ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنے کی تہذیب سکھائی یا تمیز سکھائی، تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. باب الاستنجاء بالحجارۃ، پتھروں کے ساتھ یعنی ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنا، یعنی اگر پانی نہ ہو تو. حدثنا احمد بن محمد المکی قال حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو المکی عن جدہ عن ابی ہریرہ قال اتبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا، وخرج لحاجتہ، اور اپنی حاجت کے لیے آپ نکلے تھے یعنی گھر سے، فکان لا یلتفت، اور جب آپ چل رہے ہوتے تھے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ انسان جیسے واک کر رہا ہو تو کرتے کرتے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ بھی اخلاق یا آداب یا تہذیب کے منافی بات ہے. اور اسی لیے آپ کو پتا چلا بھی کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. فدنوت منہ، تو میں آپ کے قریب آ گیا. فقال، تو آپ نے فرمایا ابغنی، لاؤ میرے لیے، احجارن، کچھ ڈھیلے، استنفد بہا، کہ میں طہارت کروں گا ساتھ اس کے، او نحوہ، یا ایسا ہی کوئی لفظ استعمال فرمایا، یعنی استنفد فرمایا یا استنجی فرمایا، لیکن مراد اس سے یہی تھی کہ آپ نے اس سے استنجا کرنا تھا. ولا تأتنی بعظم، اور میرے لیے ہڈی نہ لانا، یعنی استنجا نہیں کروں گا میں کس سے، ہڈی کے ساتھ. ولا روثن، اور نہ گوبر. فأتیتہ بأحجار، تو میں لے آیا آپ کے لیے کچھ پتھر، بطرفی ثیابی، اپنے کپڑے کے کونے میں، یعنی ایک دو نہیں تھے، زیادہ ہوں گے، اس لیے انہوں نے اپنے کپڑے کے یا چادر کے کنارے پر ان کو اٹھا لیا ان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. فوضعتها الى جنبه، تو ان کو میں نے آپ کے پاس رکھ دیا. وأعرضت عنہ، اور آپ سے منہ موڑ لیا یعنی دور چلا گیا. فلما قضا، پھر جب آپ حاجت سے فارغ ہوئے، اتبعہ، پیچھے لائے اپنے، بہن، ان کو، یعنی ان پتھروں سے اپنا آپ صاف کیا، یعنی طہارت حاصل کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہڈی اور گوبر سے کیوں منع کیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ہڈی جو ہے وہ جنوں کی غذا ہے اور گوبر جو ہے وہ جنوں کے جانوروں کی غذا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہڈی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کھانے کے بھی کام آتی ہے، تو اس کی بھی ایک طرح کی حرمت ہے، تو اس کو نجاست کے صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ درست نہیں، چونکہ اس سے کھایا بھی جاتا ہے، پکائی جاتی ہے گوشت کے ساتھ ہڈی بھی، اس لیے اس سے استعمال نہیں کیا آپ نے. اسی طرح گوبر کیوں نہیں استعمال کیا؟ کہ بذات خود وہ ایک نجس چیز ہے، اور ایک نجاست کو نجاست سے صاف کرنا، اس سے دل کا اطمینان جو ہے وہ ممکن نہیں، اس لیے اس سے منع فرمایا. باب لا یستنجا بروث، گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال لیس ابو عبیدہ ذکرہ ولكن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ انہ سمع عبد اللہ یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے آئے. فامرنی، تو مجھے حکم دیا، ان آتیہ بثلاثۃ احجار، کہ میں آپ کے پاس 3 پتھر لاؤں، 3 ڈھیلے لاؤں. اب یہاں شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے ہی کیوں منگواتے تھے؟ تو اس میں بھی تعلیم کا ایک پہلو پوشیدہ ہے کہ دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے کہ کس کس چیز سے استنجا کیا جا سکتا ہے اور کتنے پتھروں تک کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کے لیے ایسی کوئی چیز لانا، پانی اٹھا کے دینا یا کچھ کرنا
بڑوں کو کروانا منع نہیں اور چھوٹوں کے لیے کرنے میں آر نہیں ہونی چاہیے، یہ ادب و احترام کا ایک تقاضا ہے۔ فوجدت حجرین، تو مجھے 2 پتھر ملے، فالتمست الثالث، تو میں نے تیسرا بھی ڈھونڈا، التمست یعنی ڈھونڈا، فلم اجد، تو نہ ملا مجھ کو، فاخذت روسۃ، تو میں گوبر لے آیا، فاتیتہ بہا، اور یہاں پر سوکھے ہوئے گوبر مراد ہے، یہ جیسے اپلے ہوتے ہیں جانوروں کے، یا جانور جہاں سے گزرتے ہیں ایسے حال میں گزرتے ہیں کہ ان کی گندگی وہیں ڈھیر ہو جاتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ وہیں پر سوکھ جاتی ہے، تو اس گوبر کی طرف اشارہ، تر گوبر کی طرف نہیں۔ فاخذت روسۃ، تو میں 2 ڈھیلے لے آیا اور ایک گوبر، فاتیتہ بہا، تو آپ کے پاس ان کو لایا، فاخذ الحجرین، تو آپ نے 2 پتھر لے لیے، وَأَلْقَى، اور پھینک دیا، الرَّوْسَةَ، گوبر کو، وَقَالَ، اور فرمایا، هَذَا رِكْسٌ، یہ نجس ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ گوبر سے طہارت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ نجس، ناپاک ہے۔ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عبد الرحمن، باب الوضوء مرتن مرتن، ایک بار وضو کرنا، یعنی وضو میں صرف ایک مرتبہ اعضاء کا دھونا۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس روایت کرتے ہیں، قال تودع النبی، وضو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرتن ایک بار۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ وضو کرنے سے بھی، ایک دفعہ دھونے سے بھی وضو کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ باب الوضوء مرتين، 2 دفعہ دھونا۔ حدثنا الحسین بن عیسیٰ قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عبد الله بن ابی بکر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم عن عبد الله بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تودع، وضو کیا، مرتين 2 مرتبہ، 2 بار، یعنی اس سے جواز نکلتا ہے، 1 مرتبہ بھی دھویا، 2 مرتبہ بھی دھویا،